1857 سے لے کر 1947 تک مسلمانوں کیسی کیسی قربانیاں ہیں اس ملک میں بسنے والے باشندوں کی، اس ملک میں رہنے والے افراد کی کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ 1857 کے اندر جب انگریزوں سے جنگ لڑی ملک کے سارے باشندوں نے مل کر، تو تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے 2 لاکھ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تنہا 2 لاکھ مسلمان، اور دوسرے ملک میں بسنے والے باشندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 2 لاکھ مسلمان اس جنگ میں، 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,000 صرف علماء کرام تھے، وہ داڑھی والے، وہ ٹوپی والے، وہ جبہ و شرعی والے، وہ دستار و عبا والے تھے۔ 51,000 علماء کرام تھے جن کو 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے شہید کر دیا۔ کتنا بڑا ثبوت اپنے ملک سے وفاداری اور اپنے ملک سے جانثاری اور اپنے ملک سے محبت کا چاہیے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف دہلی کے اندر بتاتے ہیں 500 علماء کرام کو پھانسی دی گئی تھی۔ 500 کیسی سچی وفاداری کا ثبوت مسلمانوں نے، علماء کرام نے ملک سے دیا ہے، اور آج انہی علماء کرام کو، انہی مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ 51,000 علماء کرام شہید ہوئے 1857 کی جنگ میں، 500 علماء کرام صرف دہلی کے اندر جدھر دیکھو ایک عالم کی لاش لٹک رہی ہے۔ کوئی جھاڑ ایسا خالی نہیں تھا جس جھاڑ پر علماء کی لاش نہ ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ انگریز سمجھ رہا تھا، انگریز کو اگر دشمنی تھی، جانی دشمنی اگر کسی سے تھی تو وہ علماء کرام تھے، اس لیے کہ انگریز یہ جانتا تھا، انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ سب سے زیادہ یہی داڑھی والے، یہی ٹوپی والے، یہی عبا و دستار والے، یہی جبہ شرعی والے ہیں۔ انگریز یہ سمجھتا تھا، اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ دشمنی انہی علماء کرام سے تھی۔ اس لیے انگریز کی طرف سے یہ کھلا حکم تھا کہ جہاں بھی کوئی داڑھی والا ملے، جہاں بھی کوئی ٹوپی والا ملے، جہاں بھی کوئی دستار والا، پگڑی والا ملے اور لمبے کرتے والا ملے، اسے پھانسی دے دو، اس کی گردن کاٹ دو۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انگریز یہ سمجھ رہا تھا کہ ملک کے سچے وفادار اور ملک کے لیے سچے جانثار یہی علماء ہیں، یہی علماء ہیں، اور اپنے راہ کی، اپنے راستے کی رکاوٹ یہ انگریز سب سے زیادہ علماء کرام ہی کو تصور کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں، نوجوانوں اور ملک میں بسنے والے باشندوں اور انسانوں، یہ سن لو، کان کھول کر سن لو، انگریز نے ملک سے وفاداری کا، انگریز نے مسلمانوں کو صلہ یہ دیا کہ کون سی ایسی سزا ہے، کون سی ایسی سزا ہے جو انگریز نے مسلمان کو نہیں دیا۔ صرف اپنے وطن سے، اپنے ملک سے وفاداری کی بنیاد پر انگریز نے مسلمان کو کون سی ایسی سزا ہے جو نہیں دیا۔ انہی علماء کرام کو، انہی سرفروشوں کو ایسی ایسی عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ کبھی تو کالا پانی کی جیل میں انہیں ڈال دیا گیا، کبھی تو تنگ اور نوکیلے لوہے کے پنجروں میں انہیں قید کر دیا گیا، تاکہ جب ان کو سوار کر کے کسی گاڑی پر لے جایا جائے گا، گاڑی کے چلنے کی جو حرکت ہوگی اور پنجرا ادھر سے ادھر ہوگا، تو نوکیلے جو تیر اندر سے لگے ہوئے ہیں وہ ان کے جسم میں چبھیں گے، ان کو درد ہوگا،
تڑپا تڑپا کر انگریز نے ان سرفروشوں کو مارا ہے. ان سرفروشوں کو عبرتناک ملک سے وطن سے محبت کی بنیاد پر مارا ہے. عبرتناک سزائیں دی ہیں. یعنی تنگ نوکیلے پجڑوں میں علماء کرام کو قید کیا گیا اور کبھی دہکتی آگ میں زندہ انہیں جھونک دیا گیا اور کبھی کھولتے ہوئے تیل میں زندہ انہیں ڈال دیا گیا. ان کے جسم کباب بن گئے جل کر. اور کبھی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اور گیا مسلمانوں کو، ان سرفروشوں کو، ان علماء کرام کو وطن سے محبت اور سچی وفاداری کا ثبوت دینے والوں کو ایسی ایسی عبرتناک سزائیں دی گئی. توپ کے دہانے پہ کھڑا کر کے توپ کا گولہ چھوڑ دیا گیا. ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے. ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے. سوچو مسلمانوں، کیسی کیسی سزائیں ان علماء کرام نے، ان مسلمانوں نے اپنے لیے نہیں، اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنے جان کی حفاظت کے لیے نہیں، اپنی آل اولاد کے لیے نہیں، وطن کے لیے یہ ساری قربانی دی گئی. وطن کے لیے، ملک کے لیے یہ ساری قربانی دی گئی. جب 1857 کے اندر بھی ناکامی ہوئی اور ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تب پھر اس ملک میں بسنے والے باشندوں نے، رعایا نے پھر اور چال چلی. اپنے یکتائی کا، اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا اور اپنے دین اور دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے ناطے سے ایک جٹ ہو کر انگریز سے مقابلہ کرتے رہے. 1857 میں ناکامی کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی ہمارے اکابر علماء کرام نے بنیاد رکھی، جس مدرسے کی بنیاد کا مقصد یہ تھا کہ اس مدرسے سے ایسے افراد اور ایسے سپوت تیار کیے جائیں گے جو انگریزوں سے ٹکرائیں گے. ایسے افراد تیار کیے جائیں گے جو انگریزوں سے ٹکرائیں گے اور اس ملک کو آزادی دلائیں گے. چنانچہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، جو اس مدرسے کے محمود نامی استاذ بھی اور محمود نامی شاگرد بھی، ایک استاذ ایک شاگرد سے وہ مدرسہ شروع کیا گیا تھا. پروان چڑھا، وہ مدرسہ آگے بڑھا، پھلا اور پھولا. کچھ افراد دنیا کے چپے چپے سے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے. آپ نے اس ملک کی حفاظت کی خاطر اور اس ملک کی آبیاری کے خاطر اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اعظام کی اچھی تربیت کی تاکہ اس میں پڑھنے والے ایسے افراد تیار ہوں جو ملک کی حفاظت کر سکیں اور آئندہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. چنانچہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے طلباء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل کی، ایک جماعت بنائی جس جماعت کا نام ثمرۃ التربیہ رکھا. اور اس کے بعد پھر آگے چل کر جب طلباء کی تعداد اور زیادہ ہوئی تو آپ نے ایک اور کمیٹی تشکیل دی، ایک اور جمعیت بنائی جس جمعیت کا نام جمعیت الانصار تھا. پھر اسی مدرسے سے اس ملک میں آزادی کی فضا قائم کرنے کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی گئی. پورے دنیا کے اندر وہ تحریک ریشمی رومال کیا تھی؟ جو دارالعلوم دیوبند مدرسے سے وہ تحریک چلائی گئی تھی. تحریک ریشمی رومال ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ وہ ریشم کا ایک کپڑا تھا جس کپڑے کے اوپر خط لکھے ہوئے تھے
تحریر لکھی ہوئی تھی جو دوسرے بادشاہوں اور حاکموں کے پاس وہ خفیہ طور پر بھیجی جاتی تھی. اگر لیٹر بھیجا جائے تو خفیہ ایجنسیاں اسے سمجھ جائیں گی, اسے پڑھ لیں گی اور پھر اس کے بعد اس میں رکاوٹ پیدا کر دیں گی. اس لیے ریشم کے رومال پر تحریر لکھ کر کے وہ باہر ملکوں کے حاکموں کے پاس, بادشاہوں کے پاس بھیجی جاتی تھی. اس طریقے سے اس قسم کی بھی تحریک چلائی گئی جسے تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں. یہ تحریک ریشمی رومال چلانے والے یہی علماء کرام مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے افراد تھے اور ملک کی آزادی کے خاطر یہ سارے کام ہو رہے تھے. ملک کی آزادی کے خاطر یہ سارے کام ہو رہے تھے. اور اس کے بعد 1919 کے اندر سن 1919 کے اندر جمعیت العلماء کا انعقاد ہوا. جمعیت العلماء کا انعقاد ہوا. ایک علماء کرام کی اس بھارت میں, اس ہندوستان میں, اس ملک میں بسنے والے سارے علماء کرام کی جمعیت بنائی گئی جس جمعیت کا نام تھا جمعیت العلماء ہند. جمعیت العلماء ہند پھر پوری قوت کے ساتھ اس ملک میں بسنے والے سارے باشندوں کو ساتھ میں لے کر آزادی کا جذبہ انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے, یہ ملک غلام ہے, یہ ملک غلام ہے, ہم انگریزوں کے غلام ہیں, ہمیں اس ملک کو آزاد کرنا ہے. جذبہ آزادی, جد و جہد آزادی لوگوں کے اندر, انسانوں کے اندر, اس ملک کی رعایا کے اندر, اس ملک کے باشندوں کے اندر پھونکنے کے لیے زبردست تحریک چلائی گئی. کتابوں میں, تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہاتما کا خطاب دینے والے مہاتما گاندھی کو مسلمان ہیں. اور اس کے بعد جمعیت العلماء ہند نے اپنے فنڈ سے اپنے خرچ سے مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں لے کر لیڈر کے طور پر چلے ہیں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ایک ساتھ ایک جٹ ہونے کا نعرہ لگا کر آگے بڑھے ہیں. اور 1857 اور 1947 تک مسلمانوں اتنی خطرناک قربانیاں ہیں, بڑی خطرناک قربانیاں جس کا تذکرہ ہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے باشندوں نے اپنے ملک کی آزادی کے خاطر کیسی قربانیاں دی ہیں اور انگریز نے ہمیں کیسی سزائیں دی ہیں. اس کے پاداش میں علماء کرام کے خلاف انگریز کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جایا کرتا تھا. کبھی مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے نام, کبھی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے نام, ایسے بڑے اکابر علماء کرام, کوئی بھڑکیلا انداز نہیں, ایک چھپے ہوئے عاجز اللہ کے بندے, خاکسار اللہ کے بندے, لیکن حکومت ان سے دنگ تھی, حیران تھی. کون لوگ ہیں ایسے, کون ہیں جو ان کے اندر جذبہ آزادی پھونک رہے ہیں, جذبہ آزادی ان کے سینوں میں بھر رہے ہیں کہ ادھر سے ایک کو پسپا کرو, ادھر سے کوئی اٹھ جاتا ہے, ادھر سے کسی کو دباؤ تو یہاں سے کوئی کھڑا جاتا ہے. کون ہے جو ان کے اندر جذبہ آزادی اور روح آزادی کو پھونک رہا ہے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا. جہاں ملے انہیں گرفتار کر کے لایا جائے, لیکن انگریز اسے پہچانتا نہیں تھا, انگریز کی پولیس سے پہچانتی نہیں تھی. مسجد چھتہ میں انگریز کی پولیس پہنچ کر قاسم نانوتوی سے ہی خود پوچھتی ہے کہ قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ آپ جہاں کھڑے تھے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں ابھی یہیں پر تھے. انگریز کی پولیس نے یہ تاثر لیا شاید ہمارے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, وہ یہاں سے نکل گئے, باہر گئے, ادھر حضرت دوسری گلی سے دوسری طرف سے نکل کر باہر چلے گئے, کسی اپنے
چاہنے والے قریبی رشتہ دار کے گھر میں روپوش ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا پولیس کو کہ پولیس نے جس آدمی سے بات کی تھی وہی قاسم نانوتوی تھے۔ موٹا چھوٹا کپڑا پہنتے تھے، ایک اسٹرا رومال یا لنگی آپ کے کندھے پر رہتی تھی، جبہ اور شرعی، موٹے چھوٹے انداز میں رہنے والے، لیکن حکومت حیران تھی ایسے بوریا نشینوں سے، ایسے خاکساروں سے۔ وہ اللہ والے تھے اور وطن کی محبت، ملک کی محبت ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، آج افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ جن علماء کرام نے، جن مدارس اسلامیہ نے اس ملک کی آزادی کے خاطر کیسی کیسی جد و جہد آزادی کی ہے، آج انہی علماء کرام کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، آج انہی مسلمانوں کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، آج انہی مدارس اسلامیہ کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اتنی لمبی مسلم حکمرانوں کی حکومت کی فہرست ہے، لیکن کہیں بھی آپ مذہبی منافرت نہیں دیکھیں گے، مذہبی تعصب نہیں دیکھیں گے، اور مذہب کی بنیاد پر کسی انسان کا سوشل بائیکاٹ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن آج ہمارے ملک میں، اس ملک میں جس ملک کے جمہوریت کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہ ملک دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، کہ اس ملک میں کیسے کیسے مذاہب کے ماننے والے افراد ہیں، لیکن پیار و محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اس ملک میں رہنے والے انسانوں اور باشندوں، ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ملک ایک گلدستہ ہے، ایک چمن ہے، ایک پارک ہے، جس پارک میں بھینی بھینی خوشبو والے الگ الگ خوشبودار پھول ہیں، اور اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے، اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے۔ اس خوبصورتی کو بچائے رکھو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس ملک کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، جس کی بنیاد پر آج مذہبی منافرت پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اصل میں اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے بھید کیا ہے، اس کے پیچھے اصل میں بات کیا ہے؟ انگریز اس ملک میں قابض رہا اور اس نے بہت ہی گہرائی اور گہرائی سے یہ دیکھا کہ اس ملک میں رہنے والے جو افراد ہیں، سب کی ریت و رواج الگ، سب کا مذہب دین دھرم الگ، سب کے رسوم و رواج الگ، سب کے رنگ روپ الگ، سب کے کھانے پینے کا طریقہ الگ، سب کے شادی بیاہ کا طریقہ الگ، لیکن یہ رہتے ہیں، بہت مل جل کر رہتے ہیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہندو شادی کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے شادی بیاہ میں بلاتا ہے، اور مسلمان شادی کرتا ہے تو اپنے بھائی ہندو برادرات وطن کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں انہیں بلاتا ہے۔ پیار محبت سے زمانے سے اس ملک کے باشندے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انگریز نے بہت گہرائی اور گہرائی سے دیکھا تھا، اس لیے اس نے یہ چال چلی تھی، یہ انداز اپنایا تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ، ان کو لڑاؤ آپس میں، مذہب کی بنیاد پر، ریت رواج کی بنیاد پر، دین دھرم کی بنیاد پر، چھوت چھات کی بنیاد پر، بھید بھاؤ کی بنیاد پر، نیچ اونچ کی بنیاد پر ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی انگریز نے اپنائی تھی۔ اور صرف پالیسی ہی نہیں اپنائی، اس نے تاریخی طور پر سرکاری کچھ ایسی داخل نصاب کتابیں بھی تیار کر دی جو آج بھی اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، جن کتابوں میں، جن تاریخی اور نصابی کتابوں کے اندر اس نے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں کہ جو مسلم حکمراں تھے اس ملک کے اندر وہ بڑے متعصب تھے، مذہبی تعصب ان کے اندر تھا، فرقہ پرستی ان کے اندر تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے ادوار میں، اپنے بادشاہت کے دور میں اس طریقے سے انہوں نے تعصب سے کام لیا ہے۔
اب مسلمانوں کی بھی غفلت، مسلمانوں کی بھی لاپرواہی، مسلمانوں کی بھی سستی کہ انہوں نے اس کتاب، تاریخی کتاب سے ان چیزوں کے نکالنے کی فکر نہیں کی. مسلمانوں نے اس کتاب، ان کتابوں سے، تاریخی نصابی داخل درس کتابوں سے ان مواد کو نکالنے فکر بھی نہیں کی. وہ رفتہ رفتہ وہ چلتا رہا. اور آج وہی ہے کہ ملک میں بسنے والے کچھ کٹر پنتھی جو ہندو برادران وطن ہیں، وہ انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ ان مسلم حکمرانوں نے ہمارے ساتھ تعصب کا معاملہ کیا، فرقہ پرستی کا معاملہ کیا، مذہبی منافرت کا معاملہ کیا، یہ کیا اور وہ کیا. اس کو وہ سچ سمجھتے ہیں. حالانکہ انگریز نے بڑے شاطرانہ انداز میں اس کو داخل نصاب اور داخل تاریخ کر دیا. اب وہی چیزیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی کا وہ کام کر رہے ہیں. وہ خود آج ہمارے ساتھ تعصب کا معاملہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں انگریزوں کی شاطرانہ چال کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے، ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے کتابوں کے اندر وہ شوشہ چھوڑا ہے اور آج ہم اسی پر عمل پیرا ہے. ہوش کے ناخن لینا ہے. ہمیں ان کی اس تحریک کو اور ان کی اس شاطرانہ چال کو سمجھنا ہے. ان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. تو آج جو ملک کا ماحول منافرت کا ہوتا جا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہے، نفرت کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، مذہب، دین، دھرم، ذات پات الگ ہونے کی بنیاد پر جو نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، یہ چیز ملک کے لیے خطرناک ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور سب کو شیر و شکر ہو کر اور ایک جٹ ہو کر اور مذہبی منافرت کو مٹا کر اور مذہب، دین، دھرم سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس ملک کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اس ملک کو ترقی دلانے کی ضرورت ہے. اور یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا، اسی وقت پروان چڑھے گا. یہ ملک دوبارہ پھر سونے کی چڑیا بنے گا جب اس ملک میں بسنے والے باشندے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بودھ ہوں، چاہے وہ شودر ہوں، چاہے جس ذات پات، چاہے جس مذہب دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ بند مٹھی کی طرح چلیں گے اور مل جل کر رہیں گے تو ہمارا یہ ملک پھر سونے کی چڑیا بنے گا انشاءاللہ. اور دشمن اپنی تحریکوں میں اور دشمن اپنے اس کام میں ناکام ہوگا. تو جو آزادی کی وہ تاریخ آتی ہے 15 اگست، آج 11 اگست ہے اور 15 اگست جو آئندہ آنے والا ہے اس میں ہم جشن آزادی جو مناتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں سب کے سامنے آنی چاہیے کہ پیار، محبت، اتفاق ہی تھا اس ملک کے اندر سارے باشندوں کا، جس کی بنیاد پر اس ملک کو ہم آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے. اگر اس ملک کو ترقی دلانا ہے پھر دوبارہ ہمیں بند مٹھی کی طرح مل کے